حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ اب میں تمہیں اس بات کا مطلب بتاتا ہوں کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محلات چمک اٹھے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں جو ہی دیکھا کرتی تھیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے ہی مشہور تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لکھی ہوئی تھی۔ ارشاد باری تعالی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء وعنده ام الکتاب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے ام الکتاب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ پاک جانتا ہے وہ کسے پیدا فرمائے گا اور اس کی مخلوق کیا کام کرے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے علم سے فرمایا، کتاب ہو جا، وہ کتاب ہو گئی۔ بے شک یقین اللہ رب ذوالجلال کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، وہ ازل یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے کہ وہ کیا کیا پیدا فرمائے گا۔ پھر اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ سب اپنی کتاب میں لکھ دیا، جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی، پھر آسمان و زمین پیدا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھیں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ پاک نے اس لوح محفوظ میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اس وقت سب مخلوقات علم کے مرتبے سے کتابت کے مرتبے میں آ گئیں، اور یہ بھی وجود واقعی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا سعید بن راشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے بھی نبی تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، دنیا کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے جسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ لوح محفوظ میں تقدیریں لکھی گئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی لکھی گئی۔ تخلیق آدم سے پہلے خاتم النبیین۔ حدیث پاک میں یہ جو فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنے خمیر میں لوٹ رہے تھے، اس سے یہ مراد نہیں کہ لوح محفوظ میں آپ کو خاتم النبیین اس وقت لکھا گیا
بلکہ مراد یہ ہے جب نوع انسانی کے پہلے فرد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت ثابت ہو چکی تھی۔ یہ وجود کا تیسرا درجہ ہے، یعنی علم الہی اور کتابت لوح محفوظ سے عینی و واقعی وجود میں تشریف لائے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی مبارک پشت سے باہر لایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے تقدیر میں تھی، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اب اس کے بعد ظاہر میں بھی پائی گئی۔ سیدنا میسرۃ الفجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ ارشاد فرما جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ بعد روایت کے مطابق یوں بھی عرض کیا گیا کہ آپ کب نبی لکھے گئے؟ اگر یہ روایت درست ہو تو سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملا کر اس حدیث پاک کو بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت اور واجب ہونے اور ظاہر میں نمودار ہونے پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ عربی میں لفظ کتابت ثابت و واجب ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ شرعاً واجب ہو، جیسے ارشاد پروردگار ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یا چاہے تقدیر کے اعتبار سے واجب ہو، جیسے ارشاد باری تعالیٰ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرما جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔